یہ کہتے ہیں کہ کھیرے کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے، تو کیا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں تو یہ گناہ ہوگا؟ دیکھیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہرے رنگ کا اگر آپ ادب کریں گے تو وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے آداب جس کو شریعت ادب نہ کہے، ہم خود ساختہ ادب بنا کر پھر اس کو فالو کرنے، اس کا رعایت کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ اپنی زندگی کو انتہائی تنگ کر دیں گے اور دوسروں کو بھی تنگ کریں گے، یا اس کے ذریعے اپنے تقوی کو، اپنی پرہیزگاری یا انفرادی سوچ کو ظاہر کرنا چاہیں گے، جس سے بعض اوقات دوسرے ڈی گریڈ ہوں گے۔ اس طرح کی چیزوں کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ یہ بتائیں آپ سبزیاں کھاتے کیوں ہیں پھر؟ وہ بھی تو گرین ہوتی ہیں، اچھا چھلکا تو آپ نے پھینک دیا، اور سوچ لیا نہیں پھینکا، اس کو رکھ دیا۔ جو آپ کھیرا کھا رہے ہیں اس میں گرین کلر ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جو سبزی ہیں پالک وغیرہ وہ بھی نہ کھائیں، پھر گھاس کے اوپر بھی نہ چلے، وہ بھی گرین ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی اگر آپ کنڈیشن لگائیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ اور گرین کو کیوں آپ محبت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سبز گنبد کا رنگ گرین ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں اس کی تاریخ پڑھ لیں، پہلے یہ وائٹ کلر کا تھا، یہ تو بعد میں گرین کلر ہوا، تو اس کا مطلب ہے جب گنبد کو وائٹ سے نسبت ہے تو آپ وائٹ کا بھی آپ خیال کریں، سفید کاغذ نیچے نہیں پھینکیں، سفید چادر نہ بچھائیں، سفید جوتا نہ پہنیں، سفید قالین کے اندر سفیدی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سبز گنبد سے اس سے پہلے نسبت رہی ہے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی کو تنگ کر لیں گے، ایسا نہ کریں۔ آپ پھینک سکتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اگر آپ رعایت کرنے کی کوشش کریں گے، کہاں تک کریں گے مجھے بتائیے؟ سبزیاں نہیں کھائیں گے آپ، اور کیا اپنے بچوں کی شادیاں ہوں گی اس پہ سبزی ڈالیں گے؟ نہیں، کوئی سبزی نہیں ڈالیں گے، اب وہ تو پیٹ میں جا کے پھر گندگی کی شکل میں جائے گی، تو یہ کیا جائز ہوگا؟ اس طرح اگر آپ کرتے رہیں گے، خود ساختہ آداب بنائیں گے تو اپنی زندگی کو تنگ کریں گے، اور ہماری شریعت اس کو بالکل محبوب نہیں رکھتی۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ میں کھیرے کا ہرا چھلکا سنبھال کے رکھوں گا تو شاید سرکار خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں لائیے اس پہ دلیل لائیے، کہاں لکھا ہے یہ؟ تو خود ساختہ ہم اس طرح کے آداب بنا کر بعض اوقات ان کی رعایت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی بھی تنگ کرتے ہیں، گھر والوں کی زندگی تنگ کرتے ہیں، اور آخر ایک وقت آتا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شکست کھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کب تک کریں گے اس طرح؟ جو اصل آداب ہیں انہی کو ہم پورا نہیں کر رہے، یہ خود ساختہ آداب بنا بنا کے ہم اس کو اپنی ذات پر اگر لازم کریں گے تو اپنی زندگی کو تنگ کریں گے۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں میں اپنے شوہر کی سیکنڈ وائف ہوں، انہوں نے مجھے کراچی میں کرائے کے مکان میں رکھا ہوا، چھوٹا سا گھر ہے، اور اپنی فرسٹ وائف کو بہترین اسلام آباد میں بڑے گھر میں رکھتے ہیں، ہمارے پاس کمی آتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے بتائیے؟ بہن پہلے تو میں بتا دیتا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے شوہر گناہ گار ہو رہے ہیں، ان کو اگر 2 بیویاں رکھنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ان کو مکمل عدل و انصاف کے قواعد بھی معلوم کرنے چاہیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا مقلب بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ آپ کے شوہر دوسرا نکاح کرنے کی بنا پر جبکہ یقین ہو کہ میں عدل و انصاف نہیں کر سکوں گا، ان کو پراپر ٹائم نہیں دے سکوں گا، توجہ نہیں دے سکوں گا، گناہ گار ہوئے، اب میدان محشر میں سخت وبال میں مبتلا ہوں گے۔ اور اگر وہ بالکل ہی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی وائف کو ٹائم دیں، فرض کر لیں آپ کہہ رہی ہیں کبھی کبھار آتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک کو وہ بالکل معلق چھوڑ دے، اس کا خیال ہی نہ کرے، تو وہ بروز قیامت ایسا آئے گا کہ اس کی آدھی باڈی جو ہوگی فالج زدہ ہوگی۔ یہ شرعی حکم ہے۔ اب ہم آپ سے تھوڑی سی اپنی بہن سے گزارش کرتے ہیں کہ میری بہن، کیا آپ کو پتہ یہ نہیں تھا کہ وہ شخص 2 جگہ ٹائم نہیں دے سکے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں اس نے وعدے کیے تھے، آپ کو معاشرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنی فلمیں، اتنے ڈرامے، اتنے کیسز، آپ کو نہیں پتا کہ شوہر جب مرد کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے آسمان سے تارے تک توڑ کے لانے کے دعوے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یوں اڑن چھو ہو جاتا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہاں سے اسلام آباد سے؟ کیا وہ ڈیلی آئے گا، ہفتے میں روزہ آئے گا؟ مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کو خود خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں ایسی جگہ کیوں شادی کروں کہ جہاں پر یہ شوہر ایسا مجھے ٹائم نہیں دے سکے گا، یا ذہنی طور پہ پہلے ہی آپ کو تیار رہنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کہا ہو کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں گے تو میں کمپرومائز کر لوں گی، لیکن اب جب آپ کو حقیقت حال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہے۔ اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں شریعت عمومی طور پر اسی وقت یاد آتی ہے جب ہمارے مفادات پہ کچھ چوٹ لگتی ہے۔ یہ میں بہن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ماں باپ کو دین اس وقت اچھا لگتا ہے جب ماں باپ بچوں کو فرما بردار بنانا ہوتا ہے، ان کا سر جھکوانا ہوتا ہے، جہاں ہم شادی کریں وہاں مانو، تنخواہ ہمارے ہاتھ میں لا کر دو، بیوی کے مقابلے میری فیور کرو، تو ماں کہتی ہے مجھ صاحب دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں ہوتا کہ دین کیا کہتا ہے۔ اسی طرح کسی کو وراثت میں حصہ چاہیے ہوتا ہے تو دین کیا کہتا ہے یہ بتائیے، ان کے دل میں خوف خدا ڈالیں۔ اس سے پہلے ہم خود بے خوفی کے 50 معاملات کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، چغلیاں ہم کرتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، جیلسی ہمارے اندر ہوتی ہے، فرض علوم دینیہ سے ہم دور ہوتے ہیں۔ کون سا کام کر رہے تو جنہیں اس میں خوف خدا نہیں ہے، لیکن سامنے والے سے جب ہمیں حق حاصل کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں بتائیں اس کے دل میں خوف خدا کیسے پیدا ہوگا۔
یہ جو غیر منصفانہ ایک تقسیم ہم نے کر لی ہے کہ دین کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، اور جب مفاد حاصل ہو جائے تو دین کو وہ دور سے خداحافظ کہنا، یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پہلے ہی شرعی رعایتوں کا خیال کرتی ہیں، کسی مفتی صاحب سے معلوم کرتی ہیں میں سیکنڈ میرج کرنے، ایک شخص کی سیکنڈ میرج ہے میرے ساتھ، کیا کیا میرے حق ہوں گے، اس کے کیا کیا فرائض ہوں گے، یہ سب مجھے بتائیں، ریٹن فتویٰ لیتی، شخص کے سامنے رکھتی، دیکھو تمہیں بعد میں یہ کرنا ہوگا، شریعت یہ کہتی ہے، خوف خدا رکھنا ہوگا۔ اگر آپ یس کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر مانتا پھر آپ کرتی ہیں۔ پہلے نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے شریعت، نہ اس کو، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار اب کیسے حاصل کریں، چلو دین کا سہارا لیں، شاید ڈر کے کوئی آخرت کے بری موت، عذاب قبر شاید ہمارے مسائل حل کر لیں۔ یہ رویہ میری بہن غلط ہوتا ہے۔ اب بہرحال ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ صبر کریں، اور ہو سکے تو میرا کلپ اپنے شوہر تک پہنچائیں، لیکن جب آپ پہنچائیں گی تو وہ بھی آپ کو جواب میں میری کلپ میں سے نقطے نکال کر وہ کہے گا کہ مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا ہے، غور سے سنو۔ یہ مطلب بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹوٹل بس ہماری فیور کے مفتی صاحب بات کریں۔ اگر میں تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بعض اوقات تو بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں، جو ان کی فیور میں بات کی وہ نہیں سمجھ میں آتی، جو شوہروں کی فیور میں بولتی ہیں دیکھیں مرد ہے نا، مردوں کے حق میں بات کر دی۔ حالانکہ آپ میرا جب بیان سنیں تو ٹوٹل میں کوشش کرتا ہوں کہ بیلنسڈ ہو، ایسا نہ ہو کسی ایک کے فیور میں، اور آپ کے شوہر نے مجھے کیا پیسے دیا، مرد مجھے کیا پیسے دے رہے ہیں، یا خواتین نے مجھے کون سے ذاتی مفادات مجھے دیے ہیں کہ میں ان کی فیور میں یا ان کے خلاف یا ان کی فیور میں ان کے خلاف جاؤں۔ ہم مکلف ہیں شرعی حکم بیان کرنے کے۔ تو بہن میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اپنا احتساب کریں، جہاں آپ کی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کیجئے۔ میں اکثر بہنوں سے کہتا ہوں، وہ کہتی ہیں جی میں تیسری وائف ہوں، دوسری وائف ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتائیں اب آپ اپنے شوہر کو ایک اور شادی کی اجازت دیں گی کہ نہیں دیں گی؟ کہتی نہیں وہ سب بالکل نہیں دوں گی۔ تو جب پہلی تھی اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ آپ نے کیوں شادی کی ہے یہ بتائیے؟ جو چیز اپنے لیے ناپسند کر رہی ہیں وہ پہلی بیوی بھی تو اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ یہ شریعت نے اگرچہ اجازت دی ہے، لیکن یہ دور ایسا چل رہا ہے، اس دور میں شریعت کو ماننے والے ہیں کتنے؟ اسی طرح کے جھگڑے فتنہ فساد ہوتے ہیں اور بعد میں پھر معاذ اللہ شریعت کا مذاق اڑتا ہے۔